Welcome to another session of Mahiyatul Amraz Pathology in Unani Medicine. ہم نے اس سے پہلے تفرق اتصال کے اسباب اور اس کی مختلف وجوہات مختلف اقسام پر بات کی ہے، اور اب کچھ اہم پہلو اس کے رہ جاتے ہیں جو حرکت یا خلط یا ریح سے درد کا پیدا ہونے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کیسے ہو جاتا ہے، کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا میکینزم ہے، وہ ہم اس میں بات کریں گے۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہم نے پہلے تو جنرل اسباب پڑھے تھے، سوء مزاج، سوء مزاج اور تفرق اتصال، دو اسباب پڑھے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ پڑھا کہ مختلف قسم کے دردوں کے مختلف اسباب ہیں، مختلف ریح اور مختلف خلطیں، یہ بعض سوء مزاج کی طرح سے برودت وغیرہ یہ پڑھا ہم نے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ مخصوص چیزیں ہیں، جیسے خلط سے بھی اگر جو مختلف قسم کی خلطوں سے درد ہو رہا ہے تو وہ کیوں کر ہو رہا ہے، اور حرکت سے ہو رہا ہے تو کیوں کر ہو رہا ہے، اسی طرح ریح سے ہو رہا ہے تو کیوں کر ہو رہا ہے، اس کا کیا میکینزم، پاسبل میکینزم ہے۔ تو اس میں پہلی چیز ہے حرکت سے وجہ پیدا ہونے کے اسباب۔ تو یہ بات مسلم ہے، یہ اصول ہے کہ حرکت سے تفرق اتصال اس وقت پیدا ہوتا ہے، حرکت سے درد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تفرق اتصال ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو حرکت سے عموماً تفرق اتصال ہوتا ہے اور پھر درد کا پیدا ہونا ممکن ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے دونوں چیزیں، سوء مزاج جہاں پر ہوگا وہاں سوء مزاج دیکھیں گے، جہاں تفرق اتصال ہوگا وہاں پر تفرق اتصال پر غور کریں گے۔ تو تفرق اتصال کیسے ہو جاتا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ یہ ہم نے وجہ ممدد پڑھا تھا۔ تو وجہ ممدد میں کیا ہوتا ہے؟ تناؤ ہوتا ہے، تمدید، پھیلاؤ، ایک طرح سے تناؤ پیدا ہو جاتا ہے جو اعصاب یا عضلات میں ہوتا ہے۔ تو یہ تفرق اتصال کا ذریعہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے درد پیدا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ رو، جس کو ہم کہتے ہیں کرشنگ یا عضو کا کچل جانا، تو ہو سکتا ہے حرکت سے تفرق اتصال اس وجہ سے پیدا ہوا ہو کہ رد واقع ہو گیا ہو، کوئی عضو جو ہے کسی چیز سے کچل گیا ہو، تو اس سے تفرق اتصال پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ فسخ کہ کوئی عضو پھٹ جائے اور اس میں پھٹن پیدا ہو جائے، ٹیئرنگ ہو جائے، اس کی وجہ سے تفرق اتصال واقع ہو جائے اور تفرق اتصال پھر درد کا سبب بن جائے۔ تو یاد رکھیے کہ حرکت جو ہے یہ کوئی نہ کوئی تفرق اتصال ہی پیدا کرے گی، اور تفرق اتصال کے نتیجے میں پھر وجہ پیدا ہوگا۔ So we have discussed earlier the different types of pains, وجہ اور اوجاع، and we have seen the etiologies of different types of pain in terms of different humors، اخلاط اور ریح اور certain سوء مزاج like برودت شدید۔ Here we will see the mechanism of causation of pain and due to حرکت، the holistic mechanism we will see, not in terms of molecular or cellular mechanism as we talk in terms of holism. So what are those asbab? So حرکت actually causes تفرق اتصال, which is a key factor for causation of pain. So there are two important factors, سوء مزاج and تفرق اتصال. Among these two, تفرق اتصال is caused by حرکت. So the main cause of حرکت is تفرق اتصال which causes pain. So تفرق اتصال is an important cause of وجہ that leads to pain. So how this تفرق اتصال happens? There are different types, different ways through which تفرق اتصال happens due to حرکت. Due to حرکت means to moments. So حرکت اور moments. So moments causes either stretching in nerves and muscles that leads to تفرق اتصال and then pain, or it may cause rub. Rub is a type of injury, is a type of تفرق اتصال. We have seen in types of تفرق اتصال. So it happens because of crushing on a particular part of the body.
by any crushing object, so that may lead to tafarruq ittisal and then pain. Similarly, the next one is fasakh or tearing of organ or rupture of any particular part that may lead to tafarruq ittisal, and this tafarruq ittisal is again a cause of pain. So you must know that harakat, how harakat leads to pain. Harakat through tafarruq ittisal causes pain. وجہ دین آفٹر حرکت کے بعد ہم اخلاط سے وجہ کیسے پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. اخلاط کیوں کر درد پیدا کرتے ہیں. ہم نے کچھ حد تک تو بات کی ہے کہ مختلف ٹائپ کے اخلاط ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کے درد پیدا کرتے ہیں. کوئی خلط غلیظ ہوتی ہے یا ریح غلیظ ہوتی ہے، کوئی خلط حریف ہوتی ہے، کوئی خلط مالح ہوتی ہے، اور کوئی خلط ممدد ہوتی ہے، کوئی خلط خشن ہوتی ہے. تو یہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اخلاط سے وجہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کیوں کر پیدا ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کو براڈلی کیٹیگرائز کیا ہے کہ یا تو اپنی کیفیت سے وہ اخلاط درد پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ اسباب کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ ہے، اپروچ ہے کہ اخلاط یا تو کیفیت سے درد پیدا کر دیتے ہیں، کیفیت کی خرابی سے. مثلاً خلط لاذع ہے تو وجہ لاذع پیدا کر دے، ٹھیک ہے، سوزش اور جلن اور برننگ سینسیشن کے ساتھ جو ہے وہ درد پیدا ہو جائے. یا تو یہ سبب ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنی کمیت کی وجہ سے وہ تفرق اتصال پیدا کر دے. تو جیسا کہ وجع رخو میں پایا جاتا ہے، وجع رخو میں کیا ہوتا ہے کہ درد جو ہے وہ اس کی وجہ کوئی کیفیت کی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ درد اس ہلکا درد یا ڈھیلا درد اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو عضلہ ہے، جو پارٹ ہے، آرگن ہے، اس کے اندر وہ ڈھیلا ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو مادہ وہاں جمع ہوتا ہے وہ طرح کا وجہ رخ پیدا کرتا ہے. البتہ مادہ اپنی کمیت کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے، مقدار اس کی زیادہ ہوتی ہے. اس وجہ سے جب تھوڑا بہت مادہ ہوگا تو ڈھیلے آرگن میں وہ ایزیلی ایکیومولیٹ ہو جائے گا، کوئی تکلیف نہیں دے گا. لیکن جب مقدار میں زیادہ ہوگا تو ایسی صورت میں وہ اپنی کمیت کی وجہ سے درد پیدا کرے گا. تو ایک بات ہو گئی کیفیت کے اعتبار سے، ایک بات ہو گئی کمیت کے اعتبار سے، اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں چیزیں ہو جائیں، کیفیت بھی خراب ہو جائے اور کمیت بھی خراب ہو جائے. جس کی بہت کلاسیکل اگزامپل ہم نے پڑھی ہے کہ درد جو وجع اعیائی ہوتا ہے، وجع اعیائی مطلب وہ درد جس کے اندر تھکان کی کیفیت بھی ہوتی ہے ساتھ میں. تو اس کی ہم نے بہت سی اقسام پڑھی ہیں. اس میں ایک قسم ہم نے پڑھی ہے اعیاء ورمی. آپ کو یاد ہوگا کہ اعیاء ورمی وہ تھا جس میں تمدد بھی تھا اور ایک طرح سے قروح کی کیفیت بھی تھی. ایک طرف سے تو تناؤ بھی تھا اور دوسرے ایک طرح سے ایسا لگتا تھا کہ زخم کی سی کیفیت ہو گئی ہے بدن میں. تو وہ خلط جو ممدد ہو، ایک طرح سے مقدار کے اعتبار سے یہ تناؤ پیدا کر رہی ہے، اور وہ خلط جو لاذع ہو، ٹھیک ہے، تو مقدار کے بڑھنے کی وجہ سے اور اپنی کیفیت کی خرابی کی وجہ سے. تو یہ ساری خلطیں جو کیفیت میں خراب ہوں اور دوسرے جو اپنے مقدار میں زیادہ ہوں، تو ان دونوں کے اعتبار سے یہ ورم کے کیفیت بن جاتی ہے. اور اس صورت میں یہ وجہ اعیائی یا اعیاء ورمی یہ پیدا ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ 3 قسمیں ہیں کیفیت کے اعتبار سے. یہاں صرف ایک مثال لکھی ہوئی ہے خلط لاذع، لیکن اس میں خلط خشن بھی آ سکتا ہے، خلط حریف بھی آ سکتی ہے، خلط مالح بھی آ سکتی ہے. وہ ساری خلطیں آ سکتی ہیں جو کیفیت کے اعتبار سے ایب نارمل ہیں، غیر طبیعی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہیئر وی ول سی دی کازز آف پین ڈیو ٹو اخلاط، ہاؤ اخلاط اینڈ ڈفرنٹ ٹائپس آف ہیومرس کاز پین، what is their mechanism. So we have seen earlier that there are different health which are involved in pain, different types of pain. So here due to the disturbance in akhlaq, maybe due to its quality or maybe due to its quantity or maybe other reasons. So first one is due to its quality. Either quality is disturbed
such as khilte ladhe. Khilte ladhe means either irritating or burning sensation causing pain, causing khilt. The khilt, the humor which is causing either irritation or burning sensation. So this type of disturbance in quality may lead to waja ladhi, like we have seen in the case of hyperacidity, just a correlation. And similarly khilte hirrif may cause waja hakkak, and similarly we have seen khilte khashin may cause waja khashin. So this type of derangement in the quality may cause pain due to akhlat. And sometimes there is no derangement in the quality, but the quantity is disturbed. Excess quantity of akhlat may lead to tafarruq ittisal, and that tafarruq ittisal leads to pain, such as waj'a rikh, which is which occurs in loose organs like muscles, and it is not because of reduced or disturbed quality or kaifiyat, but it is due to its kamiyat or its amount or quantity. So excess quantity of khilt or madda leads to tafarruq ittisal in the organ, and that leads to waj'a rikh. Here it is important to note that the quantity must be excess, because less amount of khilt do not harm much or do not cause tafarruq ittisal, because the loose organs can accommodate a certain amount of khilt humor. So excess amount must be there. Sometimes both quality and quantity both are disturbed, so that leads to pain. So either here only quality is disturbed, here quantity is disturbed, but in the third case both quality and quantity are disturbed. That may cause i'ya. For example, i'ya warami, we have seen the last but one type of pain or waja was waja ai, the pain which is associated with fatigue. So that pain which is associated with fatigue is because of many types of causes, and among these causes one type of wajah was ai warami. That is because of two types of khilt, the two types of causes. First one is khilt mumaddidi, and the second one is khilt ladhe. Khilt mumaddid or khilt ladhe. Khilt mumaddid is the khilt which is increased in quantity, while khilt ladhe is the khilt which is abnormal in quality. Mumaddid means the khilt which is so much excess that it stretches the organ and it causes tamaddud or stretching. Tamaddud or stretching leads to pain, and khilt ladhe due to its quality causes pain. इसके बाद खिल्त के बाद और हरकत के ज़रिए से दर्द होने के असबाब के बाद हमने ये भी देखा था वजह की अक़साम में कई असबाब ऐसे थे कि रीह की वजह से दर्द पैदा हो रहा है, रीह के गिलज़त की वजह से, रीह नाफ़िक़ा की वजह से, मुख्तलिफ़ किस्म की रीह की वजह से दर्द हो रहा है. तो हम यहाँ देखेंगे कि रिया से वजह कैसे कैसे पैदा हो सकता है, उसका क्या मेकनिज़म अतिब्बा ने कुल्ली तौर पर बताया है. तो पहली चीज़ है कि रीह कभी तनाव पैदा कर देती है. तमदीद कहते हैं तनाव पैदा करने को. तो कभी कभी रीह जो है वो तनाव पैदा कर देती है. मसलन नफ़ख़े मैदा में ये होता है कि रीह एक जगह जमा हो जाए और वो तनाव पैदा करे, पूरी एक जगह एक साथ जमा हो. रीह नाफिज़ होती है जो अज़ा में फैली हुई होती है. तो एक जगह रीह जमा हो और तनाव पैदा करे तो हम उसे कहते हैं कि ये नफ़ख़े मैदा उसकी एक मिसाल है. जब फ्लैचुलेंस हो जाता है पेट में, एब्डोमेन में, वो उसकी एक मिसाल है. दूसरी वजह ये हो सकती है कि आज़ा के तबक़ात में रीह जमा हो जाए. रीह जो है वो एक जगह इकट्ठी ना हो, बल्कि आज़ा के तबक़ात के अंदर फैल गई हो, अंदर घुस गई हो और उसमें जमा हो जाए, जो तबक़ात को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करें. तो इस तरह से ऐसा लगता है कि कोई चीज़ उसके अंदर भोंकी जा रही है, चुभाई जा रही है,
اور پینیٹریٹ ہو رہی ہے، اس طرح کا درد ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ وجع ثاقب اس کی ایک مثال ہے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ریح جو ہے کبھی تمدد نہیں کر رہی ہے، اور نہ ریح میں اس میں آپ کو طبقات میں جمع ہے، لیکن اعضاء کے اطراف میں اس طرح سے جمع ہے کہ عضو کو گھیر لیا ہے اور عضو پر دباؤ پیدا کر رہی ہے۔ تو جب دباؤ پیدا کرے گی تو بھی وجہ ہوگا، درد ہوگا۔ اس کی مثال ہے وہ درد جو دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں دباؤ کا احساس ہوتا ہے، جسے وجع ضاغط کہتے ہیں نا۔ تو ضغط دباؤ کو یا پریشر کو کہتے ہیں، وجع ضاغط پریشر پیدا کرنے والا یا دباؤ پیدا کرنے والا درد۔ اور تمدد میں اور تمدید میں اور ضغط میں فرق یہ ہے، تمدید اندر سے باہر کی طرف تناؤ پیدا کرتا ہے، اور وجع ضاغط باہر سے اندر کی طرف دباؤ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں حیثیتوں سے اس کو یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی، فزیکلی اور ہولسٹیکلی اور ریشنلی، جتنے لاجیکلی جو طریقے ہو سکتے ہیں اطباء نے ایکسپلینیشن کے لیے وہ دیے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ ریح جو ہوتی ہے تو وہ کیوں جمع ہو جاتی ہے اور وہ کیوں باقی رہ جاتی ہے، درد پیدا کرتی ہے۔ تو اس کی جو وجوہات ہیں اس میں یہ ہے کہ ریح کا تحلیل ہونا یا باقی رہنا، یہ کچھ بنیادوں پر منحصر ہے کہ ریح کب تحلیل ہوتی ہے، کب باقی رہ جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ریح کا مادہ کم یا زیادہ ہو۔ ریح اگر تھوڑی بہت ہے تو وہ تحلیل ہو جاتی ہے اور زیادہ تکلیف نہیں دیتی، طبیعت بھی اس کو تحلیل کر دیتی ہے، ورنہ ان دواؤں سے تحلیل ہو جاتی ہے جو عام طور سے استعمال کی جاتی ہیں، ہلکی دواؤں سے۔ لیکن اگر ریح کا مادہ زیادہ ہے تو وہ آسانی سے تحلیل نہیں ہوتی، اس کے لیے زیادہ قوی علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور زیادہ احتیاط اور اس میں زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے علاج کا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ریح کی غلظت اور رقت کو ہم دیکھتے ہیں، تو جو ریح غلیظ ہوتی ہے، جو زیادہ وسکس ہوتی ہے، جیسا ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ ریح کے اندر بھی اخلاط کی طرح غلظت اور رقت ہوتی ہے۔ تو کیوں یہ غلظت اور رقت جو ہے اس کا کیا رول ہے؟ جب ریح غلیظ ہوگی تو اس کا تحلیل ہونا دشوار ہوتا ہے، اور رقیق وقت ہوتی ہے ریح تو آسانی سے تحلیل ہو جاتی ہے، آسانی سے نکل بھی جاتی ہے۔ غلیظ ریح آسانی سے نکلتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریح کا رقیق ہونا زیادہ کم نقصان دہ ہے، ریح کا غلیظ ہونا زیادہ نقصان دہ ہے۔ اسی طرح کبھی عضو جو ہے وہ ٹھوس ہوتا ہے یا متخلخل ہوتا ہے۔ متخلخل ہے نا، تو ٹھوس ہونا یا متخلخل ہونا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر عضو ٹھوس ہے، کمپیکٹ ہے، تو اس میں سے ریح جلدی سے ختم نہیں ہوتی، تحلیل نہیں ہوتی، اور اگر متخلخل ہے آسانی کے ساتھ، متخلخل مطلب اسپونجی ہے یا پھیلا ہوا ہے، ہولو ہے، تو اس میں سے ریح کا نکلنا آسان ہوتا ہے۔ تو جب اگر کہیں پر درد ہو اور ہم یہ ڈائگنوز کر رہے ہیں کہ یہ ریح کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو ریح کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور کون سی ریح ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ریح کا مادہ کیسا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، اور غلیظ ہے یا رقیق ہے، اس کی بھی علامتیں ہیں، اور کس عضو کو متاثر کر رہی ہے، جوڑوں کو متاثر کر رہی ہے، پیٹ کو متاثر کر رہی ہے، یا کسی اور عضو کو متاثر کر رہی ہے۔ تو اسی اعتبار سے ہمیں علاج کے پلان بنانے پڑتے ہیں اور اسی اعتبار سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ اہم باتیں ہیں کہ ریاء سے اور اخلاط سے اور حرکات سے درد کیسے ہو جاتا ہے۔ Then after harakat, movements, and after causes of pain, the mechanism explained due to akhlat, humors. Here the asbab of wajh or causes of pain are explained in terms of riyah, how riyah causes pain. As we have seen many types of pain which are caused by different types of riyah. So why and how these different types of riyah causes pain, and what are the points to be considered while addressing the pains caused by riyah. So here the first one is distension or tamdeed.
Sometimes riya causes distension in the organ. For example, it is accumulated in the stomach and it is causing distension of the stomach. So such type of pain is called as, the example is nafkh meda. It is this mechanism is called as tamdeed or distension. So riya may cause distension. It may not be collected at one place, but instead it is penetrated and collected in the organ, the layers of the organ. So when Re is collected and penetrated in the organs and the layers of the organ, the feel is like something is penetrated and something is piercing in the our body organs, and some penetrating pain is felt. So that is called a wajh saqib, and this condition we have earlier seen, and the explanation was earlier done. So another cause is surrounding the organs. Sometimes Re do not distend, it compresses the organ, compression by surrounding the organ. It surrounds the organ and compresses. That is called as wajh daghit. You can recall, we have earlier discussed such kind of pain in certain conditions. So wajh daghit may be because of compression pain, for example, heart may be compressed due to excess riya accumulated around the heart, around nearby structures which is around the heart. So such kind of riya is causing pain. The pain is called as wajh daghit. So these are certain mechanisms, and one important point to note is that tahleel riya is a therapeutic approach. How this riya can be eliminated and can be dissolved. Tahleel means dissolve. How we can dissolve this Re to treat the condition. So tahleel riya and dissolution of gases is dependent on certain factors, like what is the quantity of matter, whether it is excess quantity or it is in reduced quantity. So excess quantity must be treated in a better way, and in a better and strong therapeutic agents, and lesser amount of riya can be easily treated. Sometimes quantity is not the factor, but the quality of riya is important. Either riya is ghaliz or raqiq. If riya is ghaliz, it is very viscous or it is very dense, then it may lead to difficulty in dissolution, difficulty in tahleel. So at that time we have to accordingly treat the condition. We have to appropriately choose the therapeutic regimes to treat that kind of gilzat of riya. And if riya is raqiq, then it can be easily treated and can be easily eliminated. But the therapeutic agents must be chosen appropriately to target the appropriate types of quality of riya. Then it also depends on the structure of the affected organ, whether the organ is compact or it is hollow or spongy. If the organ is compact, so at that time dissolution of and tahleel of riya, tahleel of gases is a little bit difficult, while in spongy organs it is little bit easier. So if the case you have seen, if any patient presents pain which is according to you it is due to riya, based on the condition, based on the presenting features, based on the history, if you are approaching to a diagnosis of pain due to riya, then you have to understand not only the quantity of riya, but also the quality of riya, as well as the structure which is affected due to riya, whether it is in the joint, in the abdomen, or in the any other structure. इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर देखेंगे जिसको हम कह सकते हैं कि वजह के
اثرات کیا ہوتے ہیں. جہاں ہم نے اسباب پڑھے ہیں وہیں وجہ کے اثرات پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وجہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے. کیسے پیدا ہوتا ہے نہیں بلکہ وجہ کے اثرات کیا کیا ہو جاتے ہیں، کیسے کیسے نقصانات اس سے ہو جاتے ہیں. تو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے آسانی کے ساتھ کہ درد جو ہوتا ہے، درد کے اثرات میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ درد جو ہے قوت کو تحلیل کرتا ہے. اس لیے درد کو مینیج کرنا، پین مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ جتنا ٹائم گزرتا جائے گا، پیشنٹ جتنا درد کے ساتھ رہے گا اتنا وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا ان جنرل، اور وہ عضو جو درد کے ساتھ متاثر ہے درد سے، وہ عضو بھی کمزور ہوتا جائے گا، اس عضو کی قوتیں کمزور ہوتی چلی جائیں گی. اس لیے درد کی خاصیت یہ ہے کہ درد قوت کو تحلیل کرتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ درد کو ایڈریس کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ درد اعضاء کو ان کے خاص افعال سے روک دیتا ہے. یہاں تک کہ تنفس جیسے فعل کو بھی متاثر کرتا ہے. مثلا چیسٹ پین ہے، کسی بھی طرح کا جو کوئی پین ہے، فار ایگزامپل ایون مسل انجری بھی اگر ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور تنفس کی رفتار کئی بار کم زیادہ ہو جاتی ہے، بار بار سانس لینا پڑتا ہے، سانس پوری سے آدمی لے نہیں پاتا. تو تنفس کے فعل تک کو بھی درد متاثر کر دیتا ہے. اس طرح جوڑوں کا درد اگر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ورم ہو گیا ہے، درد پیدا ہو گیا ہے، اور وہ درد ایسا ہے کہ پیشنٹ اس کو موو نہیں کر سکتا. جوڑ کو موو نہیں، موومنٹ اس کا مشکل ہو گئی ہے، اس کی حرکت نہیں کر سکتا. تو جوڑوں کی حرکت کا مشکل ہو جانا، تنفس کی رفتار کا غیر طبیعی ہو جانا، اس طرح کے بہت سارے افعال سے یہ اعضاء کو، مختلف اعضاء کو روک دیتا ہے. تو یہ دو باتیں ہوں گی. اور درد کا ایک اور اثر یہ ہے کہ درد کی وجہ سے عضو پہلے گرم ہو جاتا ہے. اس گرم ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ جہاں پر درد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حرارت جو ہے وہاں بڑھ جاتی ہے، اور حرارت جب بڑھ جاتی ہے وہاں پر تو حرارت بڑھ جانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون اور روح وہاں پر آ جاتی ہے. ہم نے انفلیمیشن میں پیتھولوجی، جنرل پیتھولوجی کے ڈسکشن میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جہاں پر انفلیمیشن ہوتا ہے، چوٹ لگتی ہے، وہاں پر بلڈ ایکیومولیٹ ہونے لگتا ہے. تو یہی بات اطباء نے بہت پہلے بھی بیان کی ہے کہ درد کے مقام پر طبیعت خون اور روح دونوں کو لے آتی ہے. تو خون بھی آتا ہے اور روح بھی آتی ہے، دونوں کا مزاج حار رطب ہے، گرم ہے، تو جس کی وجہ سے حرارت بڑھ جاتی ہے. یہ شروع کی سٹیج ہے، اور آخر میں وہ مقام جہاں پر درد ہو رہا ہے وہ سرد ہو جاتا ہے. یہ ایک آبزرویشن ہے. اس لیے کرونک پین میں یہ بات اس لیے ہوتی ہے کہ کنٹینیوس پین کی وجہ سے جو روح وہاں پر آئی تھی اور حرارت غریزی، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ تحلیل ہو جاتی ہیں، وہ ڈیزولو ہو جاتی ہیں. حرارت غریزی بھی کم ہوتی ہے درد کی وجہ سے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ حرارت غریزی بہت زیادہ کم ہو جائے تو زندگی کا باقی رہنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پین اتنا شدید ہوا کہ کسی کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. تو شدید پین کی وجہ سے حرارت غریزی متاثر ہوتی ہے، تحلیل ہوتی ہے، اور روح تحلیل ہوتی ہے. اس لیے دونوں کو تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پین کا ارلی ٹریٹمنٹ کیا جائے. So what are the effects of اوجاع اور pain? Effects of pain must be understood so that we can appropriately understand the clinical situation and appropriately diagnose and treat the condition. So we will see one by one. First effect is وجع or pain. It dissolves the قوت. تحلیل the tahleel of quwwat happens because of pain. So any person who is suffering from pain may become weak with some period of time if he is having continuous pain, and even if not the person is being weak, the organ which is involved may become weak because the quwwat of that particular organ becomes weak because of its dissolution. And the quwwat, if become weak, the nutrition of organ may also be affected,
and many types of functions are disturbed. So another important effect is waja interferes the different organ functions. So it dissolves the quwwat, it interferes the organ function. For example, if a person is having chest pain because of some musculoskeletal problem, even then the respiratory function may be affected. Patient cannot take deep inspiration because of pain sensation. So it leads to continuous respiratory movements to prevent the painful condition and to avoid the painful condition. So this may affect this type of organ functions. Even the joint pain may be restricted because of joint pain. So movement restriction is another example, and it is a phenomena described by Unani physicians that vaja when any organ is affected with vaja or pain, initially the heat is increases, and the cause is the accumulation of blood and roux. Both are having hot nature, so it increases the blood and roux. Pain increases the blood and roux because of the function of tabiyat. Tabiyat diverts more amount of blood and more amount of roux there to address the situation. So heat is increased, and later on it becomes cold. Because the blood and roux which came here, they are dissolved. So especially the roux is dissolved with time span. So dissolution of roux leads to coldness in that area, and even the hararat-e garizi may also be dissolved. Hararat-e garizi may also be dissolved, which is very essential for life, and the more dissolution of hararat-e garizi may lead to unconsciousness, and end of hararat-e garizi may lead to end of life. So severe pain may cause even death sometimes, very severe pain. So that is why it is very important to address the painful situations as early as possible.